کیسے ہو بھائی؟ امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے۔ آج ایک ہندوستانی بھائی کے نام پر ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس پیغام کو سننے کے بعد ہر ایک بھارتی کے دل میں ایک جوش، ایک امنگ، ایک حوصلہ، ایک اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے۔ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی، لیکن 2% کے پنڈتوں نے، 2% کے مولوی اور 2% کے نیتاؤں نے میرے دیش کو برباد کر دیا۔ میرا بھارت جو گنگا جمنا تہذیب کی مثال تھی، یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر اس باغ اور اس گلستان کو سینچ کر باہر لایا تھا، ان کو ان 2% نے، پیسے پر بکنے والوں نے اس پھلواری پر اور اس لہلہاتے ہوئے باغ پر خزاں کا، پتجھڑ کا موسم بنا دیا۔ پورا باغ ہند بھرشٹاچار کی آگ میں جھلس کر مرجھا گیا ہے اور دھیرے دھیرے پورا باغ ویران ہو چلا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم سب ہندوستانی کی ہے کہ اس نازک وقت میں سب مل کر ان تمام خرابی سے بچا کر ایک سونے کی چڑیا بنائیں اور ایک مہان بھارت بنانے کی پوری کوشش کریں۔ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک بھارتی ہونے کے ناطے، یہاں کے سپوت ہونے کے ناطے ہم تمام ناگرکوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان ساری خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی پوری کوشش کریں اور بھرشٹاچار کو ختم کرنے اور بکنے والے ہندوستانی کو یہاں سے بھگائیں اور پھر دوبارہ اس باغ و بہار لانے کی کوشش کریں۔ جو باغ لہلہا رہا تھا، اس باغ میں طرح طرح کے پھول تھے، کہیں گلاب، کہیں چنبیلی اور طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ آج ان ساری خرابیوں کو ختم کرنا ہے اور اس باغ کو پھر دوبارہ ایک چمکتا دمکتا باغ بنانا ہے۔ باہر سے آئے ہوئے بکنے والے ہندوستانی یا بکنے والے نیتاؤں کو بھگا کر، تاکہ وہ ہمارے ایکتا کو، ہمارے ملت کو، ہمارے یونیٹی کو ختم نہ کر سکیں، پھر ہم وہی تہذیب اس پر قائم رکھ سکیں جو تہذیب ہمارے پرکھوں نے قائم کیا تھا، کہ گنگا جمنی تہذیب، یعنی سارے مذاہب کے لوگ، سارے بھانت بھانت کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اپنی رسم و رواج کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی خوشحالی سے گزارتے ہیں۔ یہ ہماری ہندوستانی تہذیب ہے، یہ ہمارے بھارت کی شان ہے، یہ ہمارے بھارت کی ایک الگ پہچان ہے کہ ہم سارے الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، سارے الگ الگ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنے رسم و رواج، اپنی نقل و حرکت، اپنی بود و باش، اپنے لباس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی ہندوستان کی، یہی بھارت کی ایک شان ہے۔ اس شان کو باقی رکھنا ہے۔ جو بھی اس شان میں، اس اخلاقی اچھائی میں، اس گنگا جمنی تہذیب میں جو گدلا پن پیدا کرتا ہے، جو کمیاں پیدا کرتا ہے، جو خرابی پیدا کرتا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے، لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مار بھگانا ہے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، باغی ہے، بلکہ ہندوستان کا باغی ہے، ہندوستان کا دیش دروہی ہے، وہ بھارت کا دیش دروہی، یعنی وہ دیش کے پکش میں کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ دیش کے اندر پھوٹ پیدا کر کے دیش کو بانٹنے والا، دیش کو بیچنے والا ہے۔ یہ ہمارا آج تمام سے پیغام ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، ہندوستانیوں کو پہچانے اور بھائی بھائی مل کر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب بھائی ہیں۔ آپس میں مل جل کر ایکتا کے ساتھ، یونائٹی کے ساتھ جب رہیں گے تو ہمیں کوئی ہلا نہیں پائے گا۔ کوئی ودیشی آ کر، یا کوئی باہر سے آ کر، یا کوئی بکاؤ آ کر ہمیں اس مضبوط ایکتا سے ہٹا نہیں پائے گا۔ اس لیے ہم تمام کو ایک ہو کر زندگی گزارنی ہے۔
چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ مثال قائم کر کے ایک مضبوط قلعہ بنانا ہے اور ایک مضبوط بھارت بنانا ہے، ایک مضبوط اخلاقی تہذیب کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرنا ہے کہ جو بھارت کے رہنے والے واسی ہیں آپس میں کبھی نہیں لڑتے، کبھی نہیں بھیڑتے، بلکہ ہندوستان کے لیے اپنا سر قلم کر دیتے ہیں، لیکن اس دھرتی پر آنچ آنے نہیں دیتے۔ ہم آپ سے اس امید پر رخصت ہوتے ہیں کہ ہماری اس بات کو سنیں گے اور اپنے بھارت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے۔